بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کیسے لگائی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو کیسے ثابت کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند حوض میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی اور چند مخصوص آدمی اس حوض کو اونٹ پر لادتے اور اتارنے کے لیے بھی مقررہ تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں پہ ٹوٹ کر گر پڑا تھا اور وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی۔ اسی مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی تھی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا حوض لادنے والوں نے یہ خیال کیا کہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کے اندر تشریف فرما ہے، اور حوض کو اونٹ پر لاد دیا اور فرمایا، اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں اور اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے، اور وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھا لیں۔ جب وہ اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے ہی وہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ اسی آواز سے وہ جاگ اٹھی۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور وہ خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ جا ملے۔ منافقوں کے سردار حضرت عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا، اور اس قدر ان پر بہتان لگایا اور تہمت لگائی کہ اس کا چرچا عام ہونے لگا، یہاں تک کہ مدینے میں اس منافقوں نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا، اتنا شور و غل مچایا کہ مدینے میں ہر طرف تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعد مسلمان مثلا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج اور صدمہ پہنچا، اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج اور غم پہنچا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ پردہ نشینی تو تھی ہی، صاحب فراش ہو گئی اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر نہیں ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم تھا، اور انہیں یقین بھی ان پر پورا تھا، مگر چنانچہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص صحابہ سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے تاکہ لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقوں یقیناً جھوٹ ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہار پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاست پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خدا تعالیٰ کیسے چاہے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس محبوب برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترم کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنے نالین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل فرما دیتے کہ آپ ان کو اپنی
زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی تو سچ بتا، اگر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا یہ گمان کر سکتی ہو کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہیں، اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر جہاد تم سے بہتر ہیں، تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں اور ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی آپ سے سچ مچ ہی کہہ دیں گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ پر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا لیتی ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح سے اچھی طرح جانتا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی جو منافق ہیں جنہوں نے بہتان لگایا ہے، جس کو میں بالکل اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منبر پر تقریر سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت سفیان دونوں کی پاک دامنی کا پورا علم تھا اور یقین بھی تھا، اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے ہیں اور امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے، ورنہ وہ منبر پر کھڑے ہو کر دونوں کے بارے میں قسم نہ کھاتے کہ یہ بہتان ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اپنی بیوی کو پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقوں نے شور و غل شروع کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرمایا، مگر اب بھی اعلان عام کرنے کے لیے آپ کو وہی الہی کا انتظار ہی تھا۔ یہ پہلی تحریر کیا جا چکا ہے کہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو گئی تھیں، اس لیے انہیں اس بارے میں یعنی کہ بہتان کے بارے میں بالکل ہی خبر نہیں تھی۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت ملی اور وہ ایک رات ایک صحابی کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس بہتان کے بارے میں پوری خبر سنی، جس سے ان کو بڑا دھچکا لگا اور وہ شدید رنج اور غم سے نڈھال ہو گئی۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنے والد سے کیا، اور ماں نے بھی کافی تسلی دی، مگر وہ برابر لگاتار روتی رہیں۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبریں اڑ گئی ہیں کہ اگر تم پاک دامن ہو تو یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خدا تعالیٰ تمہاری پاک دامنی کے لیے وہی نازل فرما دیں گے، ورنہ تم توبہ اور استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بالکل تھم گئے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کیا جواب دوں؟ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں ابھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوں کہ یہ کہہ کر انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ جانتا ہے میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کریں گے اور میری پاک دامنی کو ظاہر فرما دیں گے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی اور شدید سردی کا وقت تھا، مگر پسینے کے قطرے جو ہیں موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم خدا کا شکر ادا کرو اور اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کے منہ کالے ہو گئے۔ حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں اور دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطح بن اساس پر بڑا غصہ آیا کہ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مخلصی کی وجہ سے ہمیشہ ان کی مالی امداد بھی فرماتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ بھی لیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں ان کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور حضرت مصطح بن اساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ بدستور سابقہ عطا فرمانے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورۃ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دی اور تہمت لگانے والے 4 صحابہ اکرام کو سزائیں سنا دی اور ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی یقینی ہے، جو کہ قرآن پاک نے ثابت کر دی، اگر اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا واقعہ کہ کس طرح ان پر تہمت لگائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔